اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر منیر انور، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم میرے دوستو، میرے عزیزو۔ میرا آج کا پیغام، میرے آج کا ویڈیو پاکستان میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کے متعلق ہے۔ میرا یہ بیان، میرا یہ دلی آواز خاص طور پہ ینگ بچوں اور بچوں کے لیے ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، ان چند سالوں میں شادی ہوئی ہے، جن کی ابھی تازہ شادی ہوئی ہے، ان سب کے لیے یہ پیغام۔ میں بہت دینی اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن میں اپنے تجربے عمر کے حساب سے آپ سے کچھ باتیں کروں گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے چھوٹے بھائیوں اور میرے بچوں، کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستان میں طلاق کی شرح کیوں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے: عدم بردباری، برداشت کی کمی، حالات کا سامنا کرنے کی کمی۔ بھائیو، نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک معاہدہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، جس کے گواہ ہوتے ہیں والدین، دوست احباب۔ یہ معاہدہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور جس خاندان کی، جس فیملی کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو دو افراد پر مشتمل ہوتی ہے، ہم ان کے مفادات کے لیے ساری عمر کام کریں گے۔ جب فیملی بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس فیملی میں اضافہ فرماتا ہے، تو پھر اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں بھی اس معاہدے میں شامل ہوتی جاتی ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد کی عطا فرماتے ہیں، کہ خوشی عطا فرماتے ہیں، تو اس معاہدے کے روح سے میاں اور بیوی پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بھی اپنی اپنی طرف سے اپنا حصہ ادا کریں، اور فیملی کی، اس خاندان کی سلامتی، ثابت قدمی کو قائم و دائم رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں نے ابھی تک کہہ دیا ہے، اگر اسی پر عمل کر لیا جائے تو کسی صورت میں بھی بیوی اور خاوند الگ نہیں ہوتے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ طلاق بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میاں اور بیوی کی پسند اور ناپسند اور ان کی ازواجی زندگی، اس میں زندگی کے اور کچھ مسائل جن کی وجہ سے طلاق بالکل ناگزیر ہو جاتی ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سب سے کبیح فعل ہے، اس کو بہت ہی برا عمل قرار دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان دنیا میں سب برائیوں، سب برے کاموں میں سب سے زیادہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ جب ایک خاندان، ایک فیملی میں میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے، تو اس دن شیطان، اس لمحے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائیوں، میرے بچوں، اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ آپ نے اپنے خاندان کی آبیاری کرنی ہے، اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھنا ہے، اپنے خاندان کی ترقی کے متعلق سوچنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے دونوں میاں اور بیوی سے کوئی بھی ایسا فعل سرزد نہیں ہوگا جو ان کی علیحدگی پر منتج ہو، جو ان کی علیحدگی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے انسان کو نواز دے، اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہے؟ تو پھر
نکاح کی یہ ڈور اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ کس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ میاں بیوی دن کو لڑتے ہیں، رات کو صلح، رات کو لڑائی، دن کو صلح۔ کیوں؟ کیونکہ میاں بھی یہی سوچتا ہے، بیوی بھی یہی سوچتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ بچے میاں اور بیوی کے درمیان ایک مضبوط دھاگا، مضبوط ڈور، مضبوط زنجیر، مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے مختصر سی بات کی ہے، اور صرف اتنی ہی بات پہ اگر عمل کر لیا جائے اور بردباری برداشت کی قوت پیدا کی جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس قبیح عمل سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، آج کے زمانے میں ہر میاں اور ہر بیوی یہی چاہتی ہے کہ اس کی آمدن بہت اچھی ہو۔ تو اسلام تو بھائی اس کے خلاف نہیں ہے، میاں کو بھی آمدن اچھی کرنے کا سوچنا چاہیے، بیوی کو بھی اچھا کرنے کا سوچنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مقرر ہے۔ اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشانی ضرور ہوتی ہے لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر فرما دے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کار نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا خوبصورت گھر نہیں ہے، طلاق کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ باقی بد کردار لوگوں کا دنیا میں اور آخرت میں کہیں بھی کوئی مقام نہیں۔ پھر انشاءاللہ آپ سے اسی موضوع پہ اور دوسرے موضوعات پر بات چیت ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم۔